اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تو وادی کے نزدیکی کنارے پر تھے اور وہ کافر دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے تو بھی تمہارے وہ پہنچنے کے اوقات مختلف ہو جاتے، مگر اللہ کو تو اس بات کا پورا کرنا تھا جو ہونے والی تھی، تاکہ جو بھی ہلاک ہو وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ یہ آیت جنگ بدر کے متعلق قدر تفصیل سے نازل ہوئی ہے۔ جنگ بدر کی تفصیل 9ویں پارے میں بیان ہوئی۔ اب یہاں اس آیت میں لفظ بالعدوۃ القصوی والرکب کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ بالعدوہ کا معنی ہے کنارہ، یعنی مسلمان مدینے کی جانب جو وادی کا کنارہ تھا اس پر تھے اور کفار دوسری طرف تھے۔ القصوی اقصیٰ کی مؤنث ہے جس کا معنی ہے دور، اور یہ وہ تھے جو ابو سفیان کی امداد و حفاظت کے لیے بصورت لشکر مکہ سے آئے تھے، جن کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، اور انہی کو نزیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ والرکب اس کا معنی قافلہ ہے، اور یہ ابو سفیان کا قافلہ تھا جو شام سے تجارتی مال لے کر مکے جا رہا تھا۔ یہ سب تفسیر انوار النجف کے صفحہ 242 پر لکھا ہے۔ خداوند عالم کو شاید جنگ بدر اس لیے منظور تھی تاکہ اس سے اسلام کا حق ظاہر ہو جائے، اور دنیا دیکھ لے کہ اس قدر قلت عدد اور قلت سامان کے باوجود مسلمان غالب آ گئے۔ یہ بات دل میں یقین پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد بھی جو گمراہ ہوگا وہ حق و حق جاننے کے بعد گمراہ ہوگا، اس لیے خدا کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور جو ہدایت پائے وہ حق و حق جان کر، یعنی دلیل کے ذریعے ہدایت پائے گا۔ جن لوگوں کی حاجت بلا سوال پوری ہوتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 223 پر ہے، اور یہ حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 160 پر بھی ہے، 158 پر بھی ہے، 161 پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو میری یاد اپنی طرف متوجہ کیے رہتی ہے اور وہ مجھ سے سوال نہیں کر پاتا، میں ان لوگوں سے بہتر عطا کرتا ہوں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 242 پر، جس شخص کو اللہ کی عبادت اس سے سوال کرنے سے اپنی طرف متوجہ کیے رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے جو وہ سوال کرنے والوں کو دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال کی حدیث کا نمبر ہے 1873۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو میری یاد مجھ سے سوال کرنے سے اپنی طرف متوجہ کی رہتی ہے اور وہ مجھ سے نہیں مانگ پاتا تو میں اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 342 پر بھی ہے اور صفحہ 312 پر بھی، کہ بندے کو جب اللہ سے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے پھر وہ اس کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کے ساتھ اس سے مانگنا شروع کرتے ہوئے اس قدر ثنا و صلوات میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اپنی حاجت طلب کرنا بھول جاتا ہے، تو خداوند عز و جل
اس کی حاجت کو اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔